صاحب کو میں نے سنا بڑی عبرت ہوئی، ڈر معلوم ہوا جی چاہے جلدی سے میں بھی اب یہاں سے چھٹی کر کے جاؤں بھائی، کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہوا۔ مصری عالم تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام کی صداقت پر، وہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیگم امریکن تھیں، بنی کون، تو وہاں مسلمانوں کا قبرستان ذرا دور تھا ان کا، وہاں لے جانا مشکل ہے، اور ہمیں چاہتے ہیں قریب رہیں، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ تو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو سوچے، خواب میں دیکھ لے تو چیخ مارے خواب میں، یا اللہ یا اللہ ہے، یا اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ تو تیری پناہ۔ یہ وہ چیزیں تھیں، اور چیزیں ایسی آسان ہو گئی ہیں کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بھائیو اپنا انتظام کرو، اگر ایمان کی حفاظت ہو، اگر بچوں کی تعلیم میں نظام ہو، شوق سے رہو، اور لوگوں کو ہی بلا لو، بشرطے کہ وہ یہ شرط پوری کر سکیں، اور نہیں تو بھائی پھر یہاں رہنا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ کھانے کمانے کے لیے، محض پیٹ بھرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ تم خطرے میں، دوسرے تمہارے ملک کہ ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم وہاں رہو گے، ہندوستان کے نوجوان یہاں آ رہے ہیں، وہاں رہتے 10 20 50 ان سے ان کے ماتحت ہوتے، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے، سب کو ایک تقویت ہوتی، ان کے والدین کو تقویت ہوتی۔ پاکستان کے حیدرآباد ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، اور عرب ملکوں کے جہاں جائیے، یعنی کئی جگہ تو مجھے عربی میں خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، اردو میں خطاب کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اتنے عرب تھے۔ یہ عرب شام میں ہوتے، یہ عرب سعودی عرب میں ہوتے، یہ مصر میں ہوتے، لیبیا میں ہوتے، مراکش میں ہوتے، تو اپنے ملک کی خدمت کرتے، اپنے ملک کو منظم کرتے، طاقتور بناتے، اپنی تمام صلاحیتیں وہاں پر صرف کرتے۔ کیا محض تنخواہ کی زیادتی کے لیے، محض اچھا کھانے پہننے کے لیے، محض اچھے مکان میں رہنے کے لیے یہاں آئے؟ یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ معاف کیجیے گا، معلوم آپ کیا امید رکھتے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہوں گا جس سے اور آپ کا دل اور خوش ہوگا، اور میں نے یہ ایسی بات کہی جس سے کوئی آپ کے دل پر شاید چوٹ لگی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل پر تھوڑی سی چوٹ لگے، دل پر تھوڑی چوٹ لگے بغیر کام چلتا نہیں۔ تو آپ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس ملک میں سوال جواب کا بڑا رواج دیکھا، اور میں اس کو کچھ زیادہ مفید نہیں سمجھتا۔ اس وقت آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی کتنی ہی ایمان افروز بات کہے اور ایمان تازہ کرنے والی بات، اس کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب تقریر تو بھول بھال جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے دل میں اور نئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تقریر کی، ڈیونٹی کالج میں، میں نے کولمبیا میں تقریر کی، میں نے نیو جرسی کے اسلامک سینٹر میں تقریر کی۔ ہر تقریر کے بعد میں سمجھا کہ ایک بات جمی ان کے ذہن میں، سوال جواب کا جو سلسلہ شروع ہوا تو میں بھی شاید بہت کچھ بھول گیا ہوں، میں نے کیا کہا، دوسروں نے کیا کہا۔ تو سوال آپ لوگ واقعی اس کی ضرورت ہو۔ اور دیکھیں میں مفتی نہیں ہوئی، بتا دوں اسلام میں اور ہر جگہ ہر شعبہ ہے الگ الگ۔ میں موٹے موٹے مسائل جانتا ہوں، اور وہ بھی اگر ہندوستان میں ہوتا ہوں تو جو بڑے عالم ان سے پوچھ لیتا ہوں، تو مشکل مسئلہ ہوگا تو میرے لیے جواب دینا مشکل، کتابیں یہاں موجود نہیں۔ اس لیے اگر کوئی خالص فقہی سوال ہو تو اچھا یہ ہے کہ میں نے 2-3 جگہ متعدد تحقیقات شرعیہ ہے ندوی میں، وہاں بھی دارالفتہ ہے، دیوبند میں دارالفتہ ہے، اور پاکستان میں نیو ٹاؤن جامع مسجد کا مدرسہ ہے، اور مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا بھی انتظام ہے، اور اچھے اچھے علماء ہیں۔ وہ علماء بھی ہیں جن کے حالات حاضرہ پر نظر ہے، بہتر یہ کہ آپ ان سے رجوع کریں۔ ہاں عملی زندگی میں کوئی اگر آپ کوئی بات مشورے کی ہو، پوچھنے کی ہو تو میں حاضر ہوں، اور کوئی ایسا موٹا مسئلہ بھی جی ہو تو میرے انکار نہیں، لیکن بات چیزیں ایسی ہیں ان میں آپ کے اور ہمارے عرب بھائیوں کے درمیان اچھا خاصا اختلاف ہے، تو اس کے پوچھنے سے آپ کو تو پہلے سے بھی مسئلہ معلوم ہے، اور یہ آپ کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے سوائے اس کے کہ ایک ذرا غلط فہمی ہو اور ذرا دوری پیدا ہو اس کے، یہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء پر سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں، اور ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط ہے۔